بیٹے کا ختنہ ہے، آئیے. تو انہوں نے کہا کہ تو بولے ارے 2-4 آدمی بلایا ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا ختنہ کرایا اور لوگوں نے کرایا، تو کیا وہ دعوت وقت دیا تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، تو پھر تم دعوت کیوں دے رہے؟ تو توبہ اللہ کیا ہوگا خود دیکھ کر. لوگ یہاں خوب کرتے ہیں، اس لیے مداحنت سے وہ کہتے تھے بہت بڑا دکھ. ایک صحابی نے یہ بات کہی اپنے بعد والوں، اب تابعین سے کہہ رہا ہے، وہ صحابی تابعی سے کہہ رہا ہے. تابعی کا بہت بڑا مرتبہ ہے. تابعی جو ہوتا ہے اس کا مرتبہ بہت بڑا ہے، یعنی صحابی کا شاگرد ہے. حضور کے شاگرد صحابی ہیں اور صحابی کا شاگرد تابعی ہے. اب تابعی سے صحابی یہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ جن باتوں کو نظر انداز کرتے ہو، ان باتوں کو ہم بہت برا سمجھتے تھے. تم میں سے ایک آدمی ملتا ہے کسی سے اور کہتا ہے ہاں آپ ٹھیک ہیں، آپ نے یہ کام ٹھیک کیا، اور اس کے جانے کے بعد کہتا ہے کہ اس نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا تھا. اس طرح تم دوغلا پن کرتی. تابعی سے کہہ رہا ہے صحابی، نہیں سمجھ آ رہا؟ جبکہ تابعی صحابی کا شاگرد ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تابعی تک اپنا دور کہا ہے. میرا دور تو میں یلون ہوں، سو میں یلون ہوں، میرا دور سب سے اچھا ہے. خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اس کے بعد یعنی تابعی تک. تابعی کے بعد پھر فتنہ پھیل جائے گا لوگ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے. تو تابعی کے دور تک خیر القرون کہلاتا ہے، بہترین زمانہ کہلاتا ہے. اس زمانے میں ایک تابعی اپنے شاگرد سے یہ کہہ رہا ہے، صحابی تابعی سے یہ کہہ رہا ہے، جبکہ خیر القرون یعنی بہترین زمانہ ہے. اتنا بھی اس کو گوارا نہیں ہے کہ کوئی آدمی ملے تو آپ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، تمہارا کام ٹھیک ہے، تمہاری بات ٹھیک ہے، اور جانے کے بعد کہیں کہ نہیں دیکھیے آدمی جا رہی ہے. وہ کہتے تھے دو غلط پر. اس کو کہہ دیجئے سامنے اس کے کہ ہمیں یہ چیز پسند نہیں ہے. اور آج اجنبی بن کے رہ جائیں گے. آپ بولیں کیسا آدمی ہے؟ جب دیکھو عجیب عجیب باتیں کرتا ہے. یہ اس زمانے میں چلے گا؟ یہ جو بول رہا ہے چلے گا؟ چل ہی نہیں سکے گا. ایسا بول رہا ہے. ایک مسلم، ایک داعی یہ کہہ رہا ہے اس زمانے میں چلنے والا نہیں. اب بتاؤ آپ، وہ درس قرآن بھی کر رہا ہے، درس حدیث بھی کر رہا ہے اور مصلحت پرستی دوغلے پن کا شکار ہے. اب بتاؤ آپ کیسی پریشانی. آپ جب نے دیکھے آپ نے صحابہ کرام کو اسوا، آپ کے سامنے حضور کا اسوا، حدیثیں آپ کے سامنے، کیسی پریشانی آپ کو. 40 سال میں نے حدیثیں پڑھی بھائی صاحب. میں نے کہا نا میں حدیث سنانے لگوں گا تو گھنٹے بھر حدیثیں سناؤں گا. ایسے مستقل طور پہ حدیث ہوتی ہے. ہر نیتا کے اندر بادشاہوں کی مینٹلٹی، وہ کبھی بھی کسی کا خود سے آگے چلنا اسے پسند نہیں آئے گا، پیچھے چلائے گا. آپ پیچھے، اب نیتا جی آگے چلے. حضور نے فرمایا صحابہ کرام سے تم آگے چلا کرو، میں پیچھے چلا، اور میں جب آؤں تو کھڑے مت ہوا کرو. یہ بادشاہوں کا طریقہ. سمجھا دوں حضور بادشاہ نہیں تھے. مسلمانوں نے حضور کو بادشاہ گھوشت کیا. جو اپنے لوگوں کو، غیروں کو قتل کرتا ہے، زمین پر قبضہ کرتا، ملکوں پر، قوموں کو غلام بنائے، جیسا مسلم بادشاہوں نے بعد میں کیا. تو مسلم بادشاہ تو مسلمانوں کے ہیرو، اور جو اصلی اسلام پہ عمل کرنے والے تھے سب زیرو. کیا سمجھے؟ تو جب دنیا نے کیا دیکھا کہ ان کے ہیرو کون ہیں، تو تھے لٹیرا محمود غزنوی ہیرو تھا. وہاں تو آپ کو عمر کا نام لینا چاہیے تھا. ہمارا ہیرو عمر ہے. وہ کہہ رہے کہ دوسرے کھانا کھلائے. ہم ایسا نہیں بن سکے، ہم معافی چاہتے ہیں، لیکن وہ ہم ویسا بننا چاہتے ہیں، بننا چاہیے. ایسا کر کے مسلمان بولتے اپنے کو. لوگ کہتے پچھتاوا ہے ان کو.
اچھے لوگ ہیں, کچھ برائی ہو گئی ہے لیکن اچھا بننا چاہتے ہیں, ایسا کر کے ان کے ذہن میں آتا. اب تو یہ لگتا ہے جس طرح یہ بادشاہوں نے ایران توران سے آ کے یہاں قتل عام کیا, ان کو طاقت مل گئی تو یہ بھی قتل عام کریں گے. یہ کتابوں میں سب لکھ دیا. مینٹلٹی ہماری ہے بھی, آ? ہماری مینٹلٹی ہے بھی. ہماری مینٹلٹی کی بنیاد پہ تو کہا انہوں نے, کس بنیاد پہ کہا انہوں نے؟ وہ مچ اونچا, دو رائفل, 2 نلی ادھر ادھر دونوں طرف, اور جس نے کہا ارے بھائی کیا آپ نے کیا, کہاں سے مار دیا ہے. ایسا جب 2-4 مثال ملی اور مسلمانوں نے اس کا ورودھ نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ ان کی وجہ سے ہماری عزت ہے, یہ ہندوؤں سے ہمارا بچاؤ کرتے ہیں, ہندوؤں پہ روپ پڑتا ہے ورنہ ہندو ہم کو کھا جائیں گے, ہمارے آقا مولا ہمارے مافیا لوگ, گنڈے لوگ. ایسا جب شو کیا تو انہوں نے سوچا کہ ان کے بادشاہ بھی ایسے تھے, ان کے پیغمبر بھی ایسے تھے. یہی روب داب انہوں نے اپنے زمانے میں کیا ہوگا, اسی سے اسلام پھیلا ہے. اب سمجھ گئے معاملہ. عام آدمی کو سمجھانے میں خاص آدمی کو بہت آسانی ہوئی. خاص آدمی جو جانتا تھا کہ ایسا نہیں اسلام پھیلا, خاص آدمی جو پڑھا لکھا تھا, لیکن اس نے سوچا کہ مسلمانوں کو اقتدار کے پاس, سطح کے پاس آنے نہ دیا جائے. اس کا یہی طریقہ ہے کہ یہ مینٹلٹی جو ہے اسی کو سب پہ چپکاؤ, پیغمبر پر, عمر پر, ابو بکر صدیق پر, تاکہ پورا جو ہے سیاہی لپ جائے اور کریکٹر کے نام پہ ان کے پاس کچھ نہ ہو اور عوام ان کو پسند نہ کریں. جب یہ MLA MP کے لیے آئیں یا کسی خاص, تو ان کو کبھی سرداری کی جگہ نہ دی جائے, ہمیشہ ان کو داستہ میں رکھا جائے, غلامی میں رکھا جائے, گھیٹوں میں رکھا جائے وغیرہ. وہ اس میں کامیاب ہو. بنیاد تو ہمارے اندر سے ملی نا ان کو. جو آپ نے کہا مینٹلٹی بھی تھی اور ہم کر بھی رہے تھے. تو فائدہ اٹھانے والے کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اس چینج کرنا چاہتے ہیں, نہ اپنے کیریکٹر کو چینج کرنا چاہتے ہیں. اور آپ کو یہ غلط فہمی مسلمانوں کو ہو گئی ہے کہ گنڈوں کی وجہ سے عزت ملتی ہے, قاتلوں کی وجہ سے. اس کو دیکھا نہیں, پولیس والے بھی اس سے سلام کر رہے تھے, نمسکار کر رہے تھے. کب کر رہے تھے؟ جب اس کے اپنے لوگ MLA MP تھے, حکومت میں ان کے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تب وہ حکومت سے ڈر کے کر رہے تھے, اس کی گنڈائی سے ڈر کے نہیں کر رہے تھے. اس لیے کہ اس گنڈے کے پیچھے حکومت کھڑی ہوئی تھی. اب وہ حالت نہیں ہے. تو کیا ہمیشہ آپ کے گنڈوں کی یا گنڈوں کو پسند کرنے والی حکومت رہے گی؟ اس پر آپ نے بنیاد رکھی تھی اپنی عزت کی, اللہ نے بنیاد رکھی تھی نیکی پر. آپ نے گنڈا گردی پہ بنیاد رکھی عزت کی. کون سا صحیح ہے؟ اللہ والی بنیاد صحیح ہے کہ مسلمانوں والی بنیاد صحیح ہے؟ اور اتنی بڑی بات سامنے ہے اور کوئی کمنٹ کرنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے مسلمانوں پر. مسلمان کو کمنٹ کرنا چاہیے, لیکن وہی دوغلاپن, مداہنت بہت زیادہ ہے. یہاں تک کہ جماعت اسلامی کو میں شدھ جماعت کہتا ہوں, فکری طور پر بھی عملی طور پہ بہتر جماعت. لیکن ان لوگوں نے مسلمانوں کو نشہ تو دیا کہ تم خلافت اسلامیہ, اقامت دین کے لیے بالکل ایک دم سوٹیبل ہو, ایک دم مناسب ہو. ان کی 99% کمیاں نہیں دکھائیں کہ تمہاری حیثیت کتے کی ہے, بندر کی ہے, جو قرآن میں کہا گیا کہ ہم نے ان کو بندر بنایا, ذلیل بندر بنا دیا. ویسی تمہاری حیثیت. اگر یہ کہتے جماعت اسلامی کے امیر لوگ ہیں اور اس کے ذمہ دار لوگ, تو شاید کو سدھارا, شاید کو سدھارا نہیں, سب مارے جاتے, مسلمان مارتے ہیں. بریلوی صحیح بات نہیں کہی. صحیح بات اپنے کیریکٹر سے شروع.
دوسرے کے کریکٹر میں کیڑا ڈالنے سے نہیں شروع. صحیح بات یہ ہے کہ ہم اگر خدا سے ڈرتے ہیں تو ہم اپنا سدھار اول کریں. قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے مسلمانوں، پہلے اپنے آپ کو، اب اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. یہاں سے اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اسٹارٹنگ پوائنٹ مولانا مودودی نے کسی محل کی چھت سے کیا. چھت سے اسٹارٹ نہیں کیا جاتا محل کا بنانا. یہی علماء اس زمانے میں کہہ رہے تھے، آج بھی کہہ رہے ہیں، اور وہ ثابت ہو گیا کہ پوری بنیاد ان کی الٹی تھی. میں نے کل کہا کہ آپ جب اٹھے اسلام کا کام کرنے کے لیے تو جو مسلمان اگل بغل تھے اور آپ کے ممبر بنے تو آپ نے ان کو یہ سمجھا کہ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں. یہ مسلمان جو سور اور بندر کی طرح تھے، جن کی نیتیں فاسد تھیں، جو اپنی ماں بہن بیٹی سے بھی حضور نے جیسا کہ فرمایا سینہ کر سکتے تھے. میں بولا حضور نے فرمایا، کیا بولا میں؟ اب کوئی انسان کو سدھارنے والا اللہ نے بھیجا ہی نہیں ان سے بڑا. وہ صرف 313 آدمی لے کر جاتے ہیں، 313، اور پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اگر یہ سب ختم ہو گئے تو پھر تیرا نام نہیں لیا جائے گا، ہے نا. اب ہم 20 کروڑ آدمی 313 کی طرح کتنے؟ پھر ہم خلافت اسلامیہ قائم کریں گے اور کفر کی جڑ اکھاڑ کر پھینک دیں گے اور فلاں. یہ کیا شیخ چلی کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ مطلب کوئی نشہ وشہ ہے آپ نے کھایا ہے؟ آپ کے مولوی ملا یہ سالے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ جناب علی، اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. سورہ نحل آپ پڑھیں گے، اس میں نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا. ٹھیک ہے، اس کی ذمہ داری تو لی ہے. تمہاری مسجدوں کی، مدرسوں کی، تمہارے گھروں کی کوئی ذمہ داری اللہ نے لی نہیں. میں نے کہا روئے زمین سے تمام مسجدیں ملیا میٹ کر دی جائیں، تمام مدرسے ختم کر دی جائیں. اسلام رہے گا اس لیے قرآن رہے گا. قرآن تمہارے دم پہ نہیں رہے گا، قرآن اللہ کے دم پہ رہے گا. تم یہ کہتے ہو کہ مدرسوں کی وجہ سے اسلام ہے، مولویوں کی وجہ سے. حضور کی وجہ سے بھی اسلام نہیں ہے، اللہ کی وجہ سے اسلام ہے. اللہ نے ذمہ داری. اور تم اپنے مدرسوں کو، اپنی مسجدوں کو اللہ کے برابر قرار دے رہے ہو. کیا سمجھا تم؟ اللہ بنا رہے ہو ان کو، اور شرک نہیں ہوا ابھی تک ہے. ارے سارے مولوی ملا یہ کہتے ہیں کہ مدرسے مٹ جائیں گے تو اسلام مٹ جائے گا، اور ہم مٹ جائیں گے، ہم مولوی لوگ، تو اسلام مٹ جائے گا، اور مسجدیں مٹ جائیں گی. نہیں مٹے گا، اسلام نہیں مٹے گا. اسلام باقی رہے گا، اس لیے قرآن باقی رہے گا. قرآن خود مسلمان بنا دے گا پورے روئے زمین کو. آپ قرآن بن گئے ہیں، آپ کے مدرسے، آپ کی مسجدیں قرآن کی جگہ ہیں، اللہ کے کلام کی جگہ ہیں. شرک نہیں ہوا ابھی؟ نہیں ہوا نا. نہیں، یہ بات جب ہم نے عقائد میں، ہمارے مولوی ملاؤں نے اپنے عقائد میں بسا لیا، اس پہ تقریر کیا، اس پہ کتابیں لکھی، تو بھی وہ شرک نہیں ہوا. اللہ کے ساتھ انہوں نے اپنے مدرسوں کو شریک نہیں کیا، اپنے مولویوں کو شریک نہیں کیا، اپنی مسجدوں کو جو مٹی کی بنی ہوئی ہیں، کنکر پتھر کی بنی ہوئی ہیں، ان کو خدا کے ساتھ شریک نہیں کیا نا. خدا کا دین خدا سنبھالتا ہے، خدا حفاظت کرتا ہے، مسجدیں حفاظت نہیں کرتی دین کی. ہاں، کیا ہم کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ تو وہاں پہ قرآن میں ایک جگہ ہے، اللہ بھی نہیں مٹا سکتا. نہیں ہے قرآن میں کہ جو اپنی تعداد پہ، اپنے ہتھیار پہ فخر کر رہے تھے اور محمد سے کہہ رہے تھے کہ محمد ہم کو کوئی کیا مٹا دے گا، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھوا ہے محمد، ان سے بڑے بڑے لشکروں کو،
یہ لشکر وہ لشکر ان کو ہم نے مٹا دیا، ملیا میٹ کر دیا، آج اس کی بھنک بھی کہیں نہیں ملتی. تو یہ میرے سامنے کیا ہے؟ تو وہی دعویٰ 20 کروڑ ہونے کا، طاقت ہونے کا، مسلمان کرنے لگے، وہی کافر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ وہ جی جی کفر کا ذہن ہے نا یہ. جی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. کفر کے ذہن سے آپ اسلام کی بات کریں گے، اسلام کی بات، اور وہ اسلام کی حفاظت کریں گے آپ کفر کے ذہن سے. کفر کے ذہن سے اسلام کی بات کریں، یہ کیسے ہوگا؟ ارے بھائی یہ سب برابر ہو تو کوئی بھی اخبار، کوئی بھی مضمون، کوئی بھی کسی مولوی کا جو بول رہا ہو اس کی تقریر سنیے آپ، وہ خدا ہی خدا بنا بیٹھا ہے، ہم کو 20 کروڑ ہے، ہم یہی دعوت انہوں نے بھی کیا تھا کہ ہمارے پاس لشکر ہے. ہم نے ارے جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو وہ کہنے لگا فرعون اپنے درباریوں سب سرداروں کو بلا لو، لشکر کو بلا لو، تھوڑے سے لوگ ہیں ہم کو ناراض کر دیا ہے، ہم اس کو ابھی دیکھتے ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں، ہم ان کے مقابلے میں زیادہ اور کوئی وہی تو آپ کہہ رہے ہیں. یہ ایک مسلم کو ایسا کہنا چاہیے، اس مینٹلٹی، ان الفاظ میں ایک مسلم اس لب و لہجے میں ایسا بات کرنا چاہیے. جب فتح مکہ ہوا تو ایک صحابی نے کہا کہ آج بدلہ لینے کا دن ہے. نہیں، منع نہیں کیا، ان سے جھنڈا لے لیا، پرچم لے لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پرچم ان کے بیٹے کو دے دیا، پرچم لے لیا ان سے، اس لائق نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا آج تو معاف کرنے کا دن ہے، بدلہ لینے کا دن ہے. اور آج آپ کہتے ہو ایک وکٹ گرا ہے تو 10 وکٹ گرائیں گے. کون سی مینٹلٹی ہے؟ کون سی ذہنیت ہے؟ اسلامی ذہنیت ہے؟ ہزاروں باتیں ایسی ہیں. کیوں مولوی لوگ، ملا لوگ حرام کا کھا کے زکوٰۃ و خیرات بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ نہیں بولتے مسلمان کو زکوٰۃ و خیرات دینا بند کر دیں گے، اس لیے مدرسے بند ہو جائیں گے تو اسلام بھی بند ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. مدرسوں کی وجہ سے وجود ہے؟ نہیں، مدرسوں کی وجہ سے آپ کے پیٹ کا وجود ہے. اسلام کا وجود تو اللہ کی وجہ سے ہے. اور وہ قیامت میں حضور نے فرمایا قرآن اٹھا لیا جائے گا، اسلام ختم. آپ قرآن اٹھاتے اسلام ختم. یہ نہیں کہا کہ مدرسے بند کر دیے جائیں گے، مسجد گرا دی جائیں گی تب اسلام ختم ہو جائے گا. یہ کہا کہ قرآن اٹھا لیا جائے. ثبوت ملا؟ ارے ہاں بول یا نہ بول. جی ثبوت دیا اس کا جو میں بول رہا تھا کہ مدرسوں مسجدوں سے اسلام نہیں ہے، اللہ کلام سے، اللہ کے کلام سے ہے. اور اللہ کے کلام کی حفاظت اللہ نے لی ہے، پیغمبر نے نہیں لی. پیغمبر اس کی حفاظت کر ہی نہیں سکتا، کر نہیں سکتا، فرشتہ بھی نہیں کر سکتا. کائنات کی کوئی قوت اس کی حفاظت نہیں کر سکتی سوائے اللہ کی. ایک بوند پانی، کائنات کی ساری کائنات مل کے، خدا کو چھوڑ کے پوری کائنات مل کے ایک بوند پانی بنا سکتی ہے؟ کسی کو دے سکتی، کسی کو لے سکتی ہے؟ نہیں، بولو. نہیں ایک بوند پانی پوری کائنات مل کے نہ بنا سکتی ہے، نہ اس کو دے سکتی ہے، نہ لے سکتی ہے، اور اسلام کی حفاظت کر سکتی ہے. جو کام اللہ کا ہے وہ آپ نے بندوں کو لگا دیا کہ بندے ہی کرتے ہیں. بہت بات سنتے ہیں. اور بریلوی اگر کریں اس طرح کہ ہمارے اولیاء کرام سب دیتے ہیں تو مشرک ہو گئے، اور آپ خود اپنے آپ کو خدا کے مقام پہ بیٹھا لیے تو آپ مشرک ہرگز نہیں. کیا خیال ہے؟ اس سے زیادہ ہم کیا بات کریں؟ آج کی گفتگو اسی پہ ختم کرو. اللہ کا شکر. گناہ لے کے بندہ مجھ سے ملے گا، اگر اس نے شرک نہیں کیا تو بخش دو. شرک کی بہت شکل ہے. یاد رکھو، جب بھی غور کرو پورا قرآن صرف توحید کے محور پہ گھومتا ہے، دھری پہ. صرف توحید بتانے کے لیے قرآن نازل ہوا، رسول بھیجے گئے، پیغمبر بھیجے گئے، صرف توحید بتانے. یہ توحید کا نقطہ ایسا غائب ہوتا ہے پھر آدمی کہیں کا نہیں رہتا. وہ سائنٹسٹ ہے،
سب سے بڑا دماغ سائنٹسٹ کا دنیا کا، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا۔ عقل، فہم، سائنس، ٹیکنالوجی کچھ بہت بڑا عالم ہے، بلکہ سب سے بڑا عالم، بلکہ پیغمبر کا بیٹا ہے، پیغمبر کے نسب سے ہے، لیکن توحید اس کے ہاتھ سے نکل گئی، کبھی جہنم سے نکل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی چچا کو جو جہنم میں چلا گیا، مشرک تھا، کبھی بھی جہنم سے نکال نہیں پائے۔ اب بات واضح ہوئی؟ صرف یہ نقطہ، جتنا میں تمام مذاہب کا مطالعہ کرتا ہوں، یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر جگہ سے توحید غائب ہوئی، اور جتنا میں مسلمانوں کی تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں، جب توحید ان میں کم ہوئی یا غائب ہوئی، تب ان کا کیریکٹر اس قدر پستی میں اتر گیا کہ وہاں جانور بھی شرمائے۔ ایک آدمی طاقت اس کو اللہ نے دیا آزمائش کے لیے، حکومت دیا آزمائش کے لیے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں دیکھوں، جانچ کر کے، آزمائش کر کے کہ یہ سب طاقتیں جو میں نے دی ہیں، صلاحیت دی ہیں، یہ سب پا کے تم کیا کرتے ہو، کون سا عمل کرتے ہو۔ اور وہ آدمی انسانوں کی روٹی چھین لے، روزی چھین لے، ان کے گھر بار چھین لے، ان کو تہ دیکھ کر دے، جینوسائڈ کرے، صرف اپنی حکومت جمانے کے لیے، خواہ وہ یہ ہو، میں چاہے مسلم ہو چاہے کافر، نہیں بول رہا ہوں میں، وہ انسان بول رہا ہوں۔ تو اگر وہ کہتا ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لیکن یہی سب کرتا ہے وہ، ٹھیک ہے، کبھی خدا سے وہ ڈرا نہیں ڈرا۔ توحید فوراً خدا کی عظمت کا احساس دلاتا ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ اگر توحید کا احساس ہے تو کہیں نہ کہیں وہ اپنی تلوار کو روک دے، یاد آ جائے گا، اس کو تذکیر ہو جائے گی، اس کو روک دے گا، اور نہیں تو وہ جینوسائڈ کرتا ہوا چلا جائے گا، پورے ملک کے لوگوں کو وہ اپنا غلام بنائے گا۔ اللہ کی معرفت سے جو پیدا ہو، کبھی لالچ کرے گا اپنی ستا اور اپنی حکومت کے لیے اپنے بھائیوں کو قتل کرے گا، جس طرح اورنگزیب نے قتل کیا، 100% کرے گا۔ 100%۔ اگر یہ معرفت اس کو حاصل ہوگی تو دنیا کی حکومت حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا؟ نہیں کرے گا، بالکل نہیں کرے گا۔ وہ جو اس کے خاندان نے جو جائیدادیں دوسروں کی لے لی تھیں، عمر بن عبدالعزیز نے سب کو بلایا اور سب کو واپس کیا۔ ایسا ہوگا کہ جائیدادیں لے لے گا کہ ان کو واپس کر دے گا، واپس کر دیا۔ دونوں سامنے رکھ دیا۔ عمر بن عبدالعزیز اسلام کے ہیرو ہیں، آپ اورنگزیب نہیں۔ اسلام کے ہیرو، مسلمانوں نے کس کو ہیرو بنایا؟ کل حشر میں ان کو جواب دینا۔ ہیرو کی پیروی کی جاتی ہے، کیا سمجھا؟ جی، پیروی کی جاتی ہے ان کی۔ تم نے اگر عمر بن عبدالعزیز کو ہیرو بنایا ہوتا تو جن کی جائیدادیں باپ دادا نے لے لی تھیں ان کو واپس کر دیتے، نہیں؟ اور تم نے اورنگزیب کو ہیرو بنایا تو ستا حاصل کرنے کے لیے اپنے سگے بھائیوں کو قتل کر دیا۔ فرق سمجھ گئے؟ کلیئر ہو گئی بات؟ آپ نے اپنی پیروی کے لیے کس کو چنا؟ خود سوچئے، خود کو جواب دیجیے، ہم کو جواب دینے کی، ہمیں مت جواب دیجیے۔ یہ چند باتیں کل ہوئی تھیں،